بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری عمر 30 سال تھی لیکن میں غیر شادی شدہ تھی۔ گھر جو بھی رشتہ آتا اماں لڑکے کی ہاتھ کی کلائی دیکھتی اور انکار کر دیتی۔ سب اماں کو بہت سمجھاتے تھے لیکن وہ کبھی نہیں سنتی تھی۔ ایک دفعہ اماں نے لڑکے کی کلائی دیکھی تو فوراً ہاں کر دی اور 2 دن میں میری شادی کر دی۔ میں خوش تھی کہ اپنے گھر کی ہو رہی ہوں، لیکن روح فنا ہو گئی جب شادی کی پہلی رات ہی۔ میرا نام فرد ہے اور میں ایک مست وسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ بھائی کوئی نہیں تھا۔ ہم سب بہنیں ہی اچھی شکل و صورت کی تھی۔ میرے پاپا نے ہم سب کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں 15 سال کی تھی جب ابا ہمارا مستقبل بنانے کے واسطے دبئی چلے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بہنوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہوں۔ میں تو انٹر میں ہی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن اماں منع کر دیتی۔ ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تب دیکھی جائے گی۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے مجھے اتنا محسوس نہ ہوا کہ اماں میرے لیے ہر آئے رشتے کو ٹھکرا رہی ہے۔ میں نے گریجویشن کر لی تو مجھے لگا اب شادی نہیں تو اماں شاید میرا رشتہ ہی پکا کر دیں، کیونکہ میری اکثر سہیلیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب میرے دل میں بھی ارمان جاگنے لگے تھے۔ اسی دوران مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے رشتہ آیا جو بھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اس کا رشتہ کبھی نہیں کریں گی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب نہ صرف اماں نے ہاں کر دی بلکہ منگنی بھی کر دی۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسی نا انصافی کیوں، مگر فطری حیا آڑے آ گئی۔ میں نے سوچا میں اپنے منہ سے ہی اپنے رشتے کی بات کرتی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، اس لیے چپ ہی رہی۔ میں نے چپ چاپ ماسٹر میں داخلہ لے لیا۔ ابا ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتے تھے، مگر خود ان کو آئے سالوں گزر گئے تھے۔ جب بھی میں فون کر کے ان کو کہتی کہ واپس آ جائیں تو وہ کہتے کہ مجبوری ہے، میں ابھی کچھ سالوں تک پاکستان نہیں آ سکتا۔ رشتہ دار تو منہ پر کہنے لگے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے باہر دوسری شادی کر لی ہو، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ بابا ہر مہینے بہت ساری رقم بھیجتے تھے۔ اگر انہوں نے شادی کی ہوتی تو ہر مہینے پیسے کیوں بھیجتے؟ اماں نے جہیز کا سامان میرے ساتھ جا کر تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ایک چیز اپنی مرضی سے خریدی، بہت چاؤ سے میں نے سارا سامان بنایا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب میرے لیے نہیں ہے۔ مجھ سے چھوٹی صبا نے ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ اماں نے اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں بڑی تھی، اصولاً پہلے میری شادی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا تھا جو کہتے تھے کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم چھوٹے کی بھی نہیں کریں گے، مگر میری ماں تو میرا سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آ رہے تھے، میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آتا تھا، مگر اماں کو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا شادی پر آئیں گے تو شاید ان کو احساس ہو، مگر پچھلے کئی ماہ سے ہماری ان سے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی پر بھی نہیں آئے تھے۔ چھوٹی بہن کی شادی میں مجھے سب لوگوں کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا سب میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ میری پھوپھو نے تو اماں کو سب کے سامنے کہہ دیا کہ بڑی لڑکی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کی کیا جلدی تھی، پہلے فرد کی شادی کرنی تھی۔ اماں کہنے لگی اصل میں فرد کے لیے ہم نے بہت خاص لڑکا ڈھونڈا ہے، اس کے ابا بھی یہی چاہتے ہیں، انہیں کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ میں سب سن رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں اور ابا کس لیے انکار پر انکار کر رہے ہیں، انہیں کون سی ایسی خصوصیات چاہیے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا اماں مجھے تو سامنے ہی نہیں آنے دیتی تھی، خود ہی لڑکا دیکھتی اور کہتی تھی مجھے پسند نہیں آیا لڑکا۔ دوسرے نمبر والی بہن کی شادی پر ہی سب سے چھوٹی بہن کا بھی رشتہ آ گیا۔ میری خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اسے مانگا تھا، وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے پہلے میرے لیے بات کی تھی، مگر اماں نے کہہ دیا کہ فرد تو تمہارے لڑکے سے 2 سال بڑی ہے، تم میری چھوٹی بیٹی سے کر لو، آج کل سب کو کم عمر لڑکی چاہیے۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر اماں سے سوال کروں کہ میری تو عمر گزرتی جا رہی ہے، تمہیں میری عمر کا خیال کیوں نہیں؟
مگر میں ہمیشہ کی طرح چپ رہی۔ بہن کی شادی ہو گئی، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد چھوٹی کی بھی منگنی ہو گئی۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا میرے لیے جو بھی رشتہ آتا اماں لڑکا دیکھنے کی فرمائش کرتی تھی۔ جیسے ہی لڑکا آتا تھا اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی دیکھنا چاہتی تھی۔ کلائی دیکھتی اور انکار کر دیتی۔ آخر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب میرے لیے آیا 20ویں رشتے کو اماں نے جب اس کی کلائی دیکھ کر انکار کر دیا۔ میں اماں سے بہت لڑی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، میرے ساتھ ایسی دشمنی کیوں نبھا رہی ہیں۔ مجھے تھا کہ اماں میری بات سن کر غصہ ہوگی، مگر اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے ایک خاص لڑکا دیکھ رہی ہوں۔ اس کی کلائی پر ایک خاص نشان ہوگا جس سے میں تمہاری شادی کرنا چاہوں گی، اس لیے جب تک وہ لڑکا نہیں ملے گا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اماں کی باتیں سن کر مزید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اماں کی مجھے لے کر ایسی سوچ ہوگی کہ وہ کسی خاص لڑکے کے انتظار میں مجھے بٹھا کر رکھیں گی۔ سب لوگ اماں کو سمجھاتے تھے کہ بڑی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو، اس کی وقت پر شادی کر دو ورنہ اس کی شادی کی عمر نکل جائے گی۔ مگر اماں کسی کی نہیں سنتی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت اور بہت آگے نکل گیا تھا۔ میں 27 سال کی تھی جب میری چھوٹی بہن جو 24 سال کی تھی اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میں نے جاب سٹارٹ کر لی اور خود کو مصروف کر لیا۔ زندگی کو ابھی میرا امتحان منظور تھا۔ میرے دفتر کا ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام حبیب تھا، میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا اور پرفیکٹ لڑکا تھا جس کی آرزو کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے۔ اس کو میں اچھے سے جانتی تھی، اس میں کوئی کم حامی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان سے انکار کیا جائے۔ میں نے اسے کہا اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں اس کی امی سے بھی ملی تھی، وہ بھی بہت نفیس عورت تھی۔ اماں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس وقت تو اماں نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر بعد میں جب حبیب اپنی ماں کے ساتھ آیا تو اماں نے حسب معمول اسے کلائی دکھانے کو کہا۔ وہ بیچارہ اس عجیب و غریب مطالبے کو سن کر حیران ہو گیا۔ اپنی کلائی آگے کی، اماں نے اس کی کلائی دیکھی، کچھ دیر چپ رہی اور کہنے لگی میں معذرت چاہتی ہوں مگر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتی۔ میں تو سکتے میں آ گئی کہ اماں نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے جذبات کا خیال نہیں کیا۔ اس روز میں بہت روئی اور چلائی، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اگلے دن دفتر بھی نہیں گئی اور نوکری ہی چھوڑ دی۔ ابا کا تو اب ہم ذکر بھی بھول چکے تھے۔ مجھے بھی رشتہ داروں کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا کہ ابا ہمیں بھول کر نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، اسی لیے ابا سے تو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کو اپنے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ کبھی دل چاہتا تو نوکری کر لیتی اور نہ چاہتا تو مہینوں گھر میں فارغ پڑی رہتی تھی۔ میری بہنوں کے بچے ہو گئے تھے اور میں بس لوگوں کی ترحم بھری نظریں اور جملے سنتی رہتی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اماں میری شادی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ صرف بہانہ بناتی ہے کہ کسی خاص نشان والے لڑکے کے ساتھ میری شادی کرے گی۔ میں نے تو اب اپنی عمر کا حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک عرصے بعد ایک دوست کی شادی پر تیار شیار ہو کر گئی تو وہاں ایک لڑکا بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دلہے کا جاننے والا ہے۔ میں 30 سال کی ہو گئی تھی اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، اس لیے میں لڑکوں کی نظریں اچھے سے پہچانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میری کون سا شادی ہو جانی ہے۔ اس لیے میں نے دوبارہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ دلہن نہیں بتایا کہ وہ اس کے شوہر کا دوست ہے۔ دوست کی شادی کے ایک ہفتے کے بعد کی بات تھی کہ ایک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا جو میری دوست کی شادی میں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں ایک ہی منٹ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں اس کی پھر سے بے عزتی کریں اور اس کے ماں باپ کو ذلیل ہونا پڑے جب میری ماں انکار کرے تو۔ اس لیے میں نے انہیں دروازے سے ہی بھگانے کے لیے کہا۔ میری اماں اس وقت گھر نہیں اور سچ بھی یہی تھا کیونکہ اماں تھوڑی دیر پہلے ہی بازار گئی تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی بیٹی ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں اندر تو آنے دو۔ میں شرمندہ ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور وہ سب اندر چلے آئے۔ وہ عورت کہنے لگی اصل میں ہم لوگ ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر ہی آ رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑے بھائی ہیں ساتھ۔
اسی وقت اماں بھی آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ کیا ہوگا، اماں کلائی دیکھے گی اور انکار کر دے گی، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اماں نے اس لڑکے کی کلائی دیکھی اور دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ پھر کہنے لگی، میری ایک شرط ہے کہ شادی 2 دن کے اندر اندر ہوگی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ تو جیسے پہلے ہی انتظار میں تھے، اس لیے فوراً مان گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں اپنے گھر کی ہو رہی ہوں۔ 2 دن کے اندر اندر میری رخصتی ہو گئی۔ میں دل میں بہت سارے ارمان لیے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کی کلائی دیکھوں گی کہ ایسا کیا خاص ہے اس کی کلائی میں جس کا انتظار اماں کو سالوں سے تھا۔ میں اسی سوچ میں گم ہی تھی جب اماں کا فون آ گیا اور میری روح فنا ہو گئی جب شادی کی پہلی رات ہی اماں کا فون آیا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پچھلے 8 سالوں سے ہمیں ابا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی اور اب اچانک ان کے انتقال کی خبر سن کر میں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی۔ میں اپنے گھر گئی تو سب عورتیں پہلے سے جمع تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ابا کی میت پاکستان پہنچ گئی۔ میرا شوہر اور بہنوئی ایئرپورٹ پر جا کر ابا کو لائے تھے۔ 15 سال بعد ابا گھر بھی آئے تو کیسے؟ میں 2 ہفتے اماں کے گھر رہی، پھر اماں نے ہی زبردستی مجھے سسرال بھیجا کہ تمہارا بھی اب اپنا گھر ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جا کر رہو۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ ابا کے غم سے باہر نکلے تو مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی طرف سے پسند کی شادی تھی تو مجھے امید تھی کہ وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا، میرا خیال کرے گا، مگر وہ تو چپ سا تھا۔ مجھے اماں روز فون کر کے کہتی کہ اپنے میاں کا دھیان رکھا کرو، اسے ہرگز دوسری شادی نہ کرنے دینا۔ میں اماں کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ میری ماں ہر کیا چاہتی ہے۔ پہلے ہی اتنی مشکلوں سے میری شادی ہوئی ہے اور وہ دوسری شادی کی باتیں کر رہی ہے۔ میں پہلے ہی شوہر کے رویے سے سہمی ہوئی تھی۔ اماں کی باتوں نے مجھے اور ڈرا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے 2 ٹوک بات کر کے پوچھوں گی۔ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو میری نظر سب سے پہلے اس کی کلائی پر پڑی۔ میں نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑی اور یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ اس کی کلائی پر ایک خاص مہر بنی ہوئی تھی اور جلد بھی تھوڑی سی جلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بات بول کر اس سے پوچھا، یہ تمہاری کلائی پر کیا بنا ہے، کس قسم کی مہر ہے؟ کہنے لگا، یہ ایک خاص قسم کی شاہی مہر ہے جو صرف شاہی خاندان کے شہزادوں کی کلائی پر لگائی جاتی ہے۔ میرا تعلق ایک عرب ملک کے شاہی خاندان سے ہے۔ میرے چچا اس ملک کے ولی عہد ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیرت کے مارے منہ بند کر کر بھول گئی۔ وہ ایک شہزادہ تھا اور میری ماں کو یہ بات کیسے معلوم کہ اس نے میری شادی اسی سے کرنی ہے؟ میں نے پوچھا، تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی تھی نا؟ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اصل میں میرے باپ نے مجھے 7-8 سال پہلے ہی قسم دی تھی کہ میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ پا سکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں نے جذبات میں آ کر تم سے شادی کر لی۔ میرے باپ کو اس شادی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے قسم دی ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ وہ اپنے دوست کی بیٹی سے میری ہی شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں نے اس لیے اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا تھا کیونکہ وہ تم سے کبھی شادی نہ کرنے دیتے۔ میں ساکت رہ گئی۔ قسمت میرے ساتھ کیا کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اماں کے بقول یہی وہ لڑکا تھا جس کے انتظار میں انہوں نے پچھلے 8 سال سے مجھے بٹھا رکھا تھا، لیکن کیوں اور کس کے کہنے پر؟ اماں اس سوال کا کبھی جواب نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دوسری شادی کر سکتے ہو، بس مجھے طلاق مت دینا۔ میں نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو وہ چپ ہو گیا جیسے بتانا نہ چاہ رہا ہو۔ اس نے بات ٹال دی۔ میں نے اپنی ساس سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں، صرف یہی کہا کہ وہ بہت جلد آ جائیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ حد تو یہ تھی کہ میرے شوہر کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی میرے سسر بھی آ گئے۔ ان کی شخصیت کافی روبدار تھی۔ انہوں نے مجھے دھیان سے بھی نہ دیکھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت مایوس ہو گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کا کمرہ بھی الگ کر دیا۔ میرے دن رات پھر سے ویسے ہی گزرنے لگے، ویران اور تنہا۔ میرا شوہر بھی بیچارہ بہت پریشان تھا۔
ایک طرف میں اور دوسری طرف اس کا ابا۔ میرے سسر بھی عجیب تھے، وہ جس لڑکی سے میرے شوہر کی شادی کروانا چاہتے تھے اس لڑکی کی نہ تو انہوں نے کبھی دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی ان کے گھر کا پتہ جانتے تھے، پھر بھی باضد تھے کہ وہ دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھا کر رہیں گے۔ میرا شوہر ایک دن مجھے بتانے لگا کہ اس کے پاس اس لڑکی کا ایڈریس تھا، مگر وہ سالوں پہلے کہیں کھو گیا۔ عجیب بھول بھلیوں میں پھنس کر میری زندگی جیسے ایک پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میرے سسر بہت خوشی سے گھر آئے اور کہنے لگے، مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ مل گیا ہے، ہم سب آج ہی واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ایک بار مجھے بھی وہ خوش نصیب لڑکی دیکھنی ہے، پھر میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اور میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اداس ہو رہے تھے۔ آج میرا اور اس کے ساتھ کا آخری دن تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سو گئی۔ جب بریک لگی تو معلوم ہوا کہ ہم منزل پر پہنچ چکے تھے۔ سب نیچے اترے تو میں بھی آنکھیں ملتے اترتی تو سامنے اپنا ہی گھر دیکھ کر الجھن سے شوہر کو دیکھنے لگی، جو خود بھی حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سسر نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، یہی میرے دوست کا گھر ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے گھر کیوں آ گئے؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور ہم سب اندر آ گئے۔ میرے سسر میری ماں کو کہنے لگے، آپ کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ اماں نے کہا، آپ کے بالکل ساتھ ہی تو بیٹھی ہے۔ اب اچھلنے کی باری میرے سسر کی تھی۔ وہ حیران ہو گئے، مجھ سے پوچھنے لگے، فاروق احمد کی بیٹی تم ہی ہو؟ میں نے کہا وہ میرے بابا تھے اور میں ان کی بڑی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے سسر رونے لگے اور کہنے لگے، شکر ہے میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی اگر کسی سے ہوگی تو اس کی بیٹی سے ہوگی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں شروع سے ساری تفصیل بتائیے۔ وہ کہنے لگے، آج سے 15 سال پہلے تمہارا باپ میرے ہاں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ میں اپنے ملک کا ولی عہد تھا، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے میرے خلاف سازش کرنی شروع کر دی۔ اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ایک بددیانت اور بے ایمان بادشاہ کہا اور سب وزیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو دبئی بھجوا دیا اور خود حالات کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن اقتدار میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ آخر اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مجھے محل چھوڑنا پڑا۔ تمہارا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ میرے بھائی نے میری جگہ سنبھالتے ہی میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تمہارا باپ فاروق، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، کئی بار میری زندگی بچائی اور پھر میرے ساتھ ہی وہ پکڑا بھی گیا اور ہم جیل پہنچ گئے۔ میرے آدمی جو باہر تھے ان کی میں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ فاروق کے گھر باقاعدگی سے خرچہ بھیجا کریں گے۔ کچھ مہربانوں کی وجہ سے ہم کبھی کبھار اپنے گھر بھی فون کر لیا کرتے تھے۔ وہاں دن بھر اپنے بچوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ وہ تمہاری بہت تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا میری بڑی بیٹی بہت اچھی ہے اور بہت قابل بھی ہے۔ مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اسی جوش میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ میرے بیٹے کی دلہن صرف تمہاری بیٹی ہی بنے گی۔ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا، ابھی تو وہ صرف 17-18 سالوں کی ہوگی، تھوڑی بڑی ہو جائے پھر اس کی اماں سے کہوں گا کہ اس کی شادی کا سوچے۔ پھر جب تم 20 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے گھر کا ایڈریس بھجوایا اور قسم دے کر کہا کہ 2-4 سالوں میں جب بھی تمہیں شادی کرنی ہو تو تم میرے دوست کے گھر جاؤ گے اور وہیں شادی کرو گے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو فون کر کے قسم دے کر کہا کہ ایک لڑکا رشتہ لے کر آئے گا جس کی کلائی پر شاہی مہر لگی ہوگی، اسی سے ہی فرحت کی شادی کرنا، کسی اور سے نہ کرنا۔ ہم سب دم بہت یہ کہانی سن کر رہے تھے۔ میں اب سمجھی کہ اماں کیوں ہر آنے والے رشتے کی کلائی دیکھتی تھی۔ میرے سسر مزید بتانے لگے کہ اس کے بعد ہم پر بہت سختیاں ہو گئی تھی اور ہمیں فون کرنے کی بھی اجازت نہ ملتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بیٹے نے شادی کر لی ہوگی۔ 1 سال پہلے ہمیں الگ الگ جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کچھ خیر خبر نہیں تھی۔ میں اپنے 15 سال کی سزا کاٹ کر آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ فاروق کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے صرف ایک ہی آدمی کو فاروق کا ایڈریس معلوم تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اتنے میں خبر ملی کہ میرا بیٹا شادی کر چکا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے تو اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا، اس لیے بیٹے کو کہا کہ تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے کل وہ آدمی ملا جس کے پاس فاروق کا پتہ تھا، اس لیے آج میں یہاں یہ سوچ کر آیا کہ اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ شکر ہے قدرت کی طرف سے یہ انتظام پہلے ہی ہو گیا تھا۔
اماں ابا کا ذکر سن کر رونے لگی تھی، کہنے لگی میں نے صرف اس کی قسم کی خاطر بیٹی کی عمر 30 سال کر دی۔ میرا شوہر کہنے لگا میں 5 سال پہلے پاکستان آیا تھا تاکہ ابا کے دوست کی بیٹی سے شادی کر سکوں، مگر بدقسمتی سے میرا سارا سامان گم ہو گیا جس میں گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ میری ساس کہنے لگی پرانی سب باتیں چھوڑے، قسمت میں یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ خوشی والی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جلد میرا بیٹا اپنے ملک کا اگلا ولی عہد ہو، کیونکہ اس کے چچا کی کوئی اولاد نہیں بچ سکی اور وہ خود بھی بیمار ہے۔ اللہ بہت جلد ہمارے صبر کا پھل دے گا، ہم بہت جلد اپنے محل واپس جا سکیں گے۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی ہوگی کہ مجھے صبر کا اتنا بہترین پھل ملے گا۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور میں نے اپنی غلطی سمجھی کہ وہ میری شادی کیوں نہیں کر رہی تھی، حالانکہ قدرت نے میرے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین سوچ رکھا تھا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگی اور رونے لگی۔